حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جتنے بھی غزوات ہوئے یا جتنے بھی آپ نے لشکر روانہ کی کسی علاقے کی طرف، سرایہ جسے کہتے ہیں، جن میں آپ خود شریک ہوئے، تقریباً 27 ایسے ہیں جن میں آپ خود شریک ہوئے، باقی میں آپ خود نہیں گئے، لیکن ہر معرکے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی ہے، باوجود کہ تعداد میں بھی کم، ساز و سامان، جنگی آلات اور حرب بھی کم، اسلحہ بہت نہ ہونے کے برابر، معاشی لحاظ سے بھی بہت کمزور، کہ خوراک کے لیے بعض دفعہ کھانے کو بھی کچھ نہیں ملتا تھا۔ ایک موقع تو ایسا بھی آیا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم جہاد کے سفر میں تھے تو کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، کھجور کی گٹھلی منہ میں رکھ کر چوستے چوستے پھر اپنے آپ کو تسلی دیتے کہ ہم نے کچھ کھا لیا۔ راستے میں کوئی درخت ملتا اس کے پتے توڑ توڑ کر کھاتے تھے۔ اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہر معرکے میں مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی ہے، ہر معرکے میں کسی جگہ مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی۔ ہاں وقتی طور پر جنگ ہے، ظاہر ہے، صحابہ شہید بھی ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخم لگے، لیکن فتح اللہ نے مسلمانوں کو ہی دی ہے۔ اور اگر ان کی تعداد کا موازنہ کیا جائے تو 1 اور 4 سے بھی زیادہ، اسلحہ جو ان کے پاس ہوتا تھا اس کو دیکھا جائے تو مسلمانوں کے پاس نہ ہونے کے برابر کم رہا ہمیشہ، لیکن کوئی خاص وجہ تھی جو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی مدد ملتی تھی اور مسلمان فتح پاتے تھے۔ وہ وجہ کیا تھی؟ وہ تھی ان صحابہ کی جماعت کے اندر ایک خاص صفت تھی، اس صفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح نصیب فرماتے تھے۔ اور وہ صفت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ یہ تھی کہ اشداء علی الکفار، جب جنگ کا موقع آتا تھا تو کفر کے معاملے میں بڑے سخت ہوتے تھے، برداشت نہیں کرتے تھے کفر کو، کفار کے مقابلے میں سختی دکھاتے تھے، نرمی نہیں دکھاتے ان سے۔ اور جب آپس کا معاملہ آتا تو رحماء بینہم، ایک دوسرے سے ایسی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کہ ان کی آپس کی محبت مثالی ہوتی تھی، چاہے وہ جنگ کا موقع ہو، چاہے وہ ویسے عام سفر کا موقع ہو یا حضر کا موقع ہو، آپس میں بڑی محبت ایک دوسرے کے ساتھ، دلوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسی محبت تھی کہ ہر ایک دوسرے کو اپنے سے زیادہ ترجیح دیتا تھا۔ کوئی چیز کھانے کی ملتی دوسرے کو دیتا، پانی آتا دوسرے کو دیتے، خود اگرچہ شدید بھوک اور پیاس ہوتی اس کو چھپا لیتے تھے۔ یہ ان کی صفت تھی۔ اور تیسری صفت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ یہ تھی کہ تراہم رکعا سجدا، جب بھی آپ دیکھیں ان کو، جنگ میں ہو، میدان جنگ میں ہو، رات کا وقت ہو، دن کا وقت ہو، ذرا سی فرصت ملتی تھی اللہ کے سامنے عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ 3 صفتیں اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ تھی ان کے اندر، اس لیے اللہ ان کو فتح نصیب فرماتے تھے۔ آپس کی محبت ایسی تھی کہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ مہاجر صحابی کون ہے، انصار کون ہے، کسی کو نہیں پتا تھا قبیلہ اوس سے تعلق رکھنے والا کون ہے، قبیلہ خزرج سے کون ہے، کوئی نہیں پتا، سب ایک تھے۔ اور کفر کے مقابلے میں ایسے سخت تھے، اتنا سخت کہ کسی قسم کی نرمی نہیں رکھتے تھے کفر اور کفار کے مقابلے، اور اپنی عبادات کو نہیں چھوڑتے تھے، ذکر بھی ہوتا تھا، تلاوت بھی ہوتی تھی، نمازیں بھی ہوتی تھی۔ تو اللہ رب العزت ان کو فتح نصیب فرماتے تھے۔ اب یہ تو صفات تھی صحابہ کی، کیا اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ آج بھی موجود ہے یا نہیں ہے؟ آج کے مسلمان کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ اللہ رب العزت نے ویسے تو قرآن مجید میں اللہ نے جتنے بھی واقعات ذکر کیے وہ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے، ہر انسان کے، لیکن اللہ نے تسلی دینے کے لیے سورہ نور میں فرمایا کہ